داتا ہے وہ داتا علی عثمان حجویری۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين اما بعد۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسی مقبول بارگاہ خدا اور مقبول بارگاہ مصطفیٰ، بلکہ مقبول بارگاہ علی المرتضیٰ ہیں کہ جن کا فیض ان کی زندگی میں، ان کی خود اپنی ذات اور شخصیت سے اور آپ کے کلام سے کشف المحجوب شریف کی صورت میں اور بعد از وصال یہ فیضان آج بھی آپ کے مزار پر انوار سے 1000 سال گزرنے کے بعد بھی جاری و ساری ہے کہ نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنادی جیوے ہو۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اور ارشادات پر مشتمل پروگرام اور آپ کی کتاب کی روشنی میں اسی عنوان سے کشف المحجوب کے عنوان کے ساتھ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیالوی حاضر خدمت ہے۔ کیو ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے اور ہے بھی کہ ان کی جو خصوصی ایفیلیشن اولیاء اعظام، بزرگان دین اور کاملین کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ایک بالکل مسلمہ حقیقت ہے۔ اور اسی سلسلے میں خاص طور پر حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات، ارشادات اور شخصیت پر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آپ کے میرے جانے پہچانے عظیم صوفی اسکالر اور قرآن و سنت کی روشنی میں صوفیانہ تمام تعبیرات اور تمام رموز اور اسرار اور خاص طور پر کشف المحجوب شریف کے الفاظ کی بڑی موزوں اور مناسب علمی روحانی تشریحات کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں محترم المقام حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کتاب کشف المحجوب شریف کا 11واں باب ہے اور ذکر ہے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حضرت منصور بن عمار جن کا لقب ابو سرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا تعارف جن خاص القابات سے فرمایا، ایک تو آپ کا وطن کہ آپ اہل عراق سے ہیں اور اہل عراق اور اہل خراسان دونوں میں یکساں مقبول ہیں، اور جو آپ کی خصوصی وصف اور شان ذکر کی جائے گی، اور جیسا کہ پچھلے پروگرام حضرت ابو صالح حمدون میں بھی اس کا ذکر ہوا، وہ کلام ہے، وہ واعظ ہے، وہ بطور واعظ، بطور متکلم اور بطور خطیب آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو لقب ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تو شیخ باوقار جی، اور دوسری جو خصوصی وصف اور نشانی علامت لقب حضور فیض عالم نے ذکر فرمایا کہ آپ مشرف خواطر و اسرار ہیں۔ اسرار ہیں، سبحان اللہ۔ مشرف خواطر اور اسرار، کیا کیا حضور فرماتے ہیں اس میں کس خاص وصف اور کس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گفتہ و گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے جب اللہ سے ایسا دوستی کا، محبت کا اور قرب کا تعلق استوار کر لیتے ہیں تو پھر گویا ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جاتا۔ تو حضرت سیدنا منصور بن عمار نیشاپوری السلمی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان اجلہ اور اکابر مشائخ میں سے ہیں جو خراسان نیشاپور سے آئے اور پھر بغداد کے اندر آپ سیٹل ہوئے۔ عراق میں بغداد چونکہ مرکز تھا، جی، وہاں نیشاپور مرکز تھا، وہاں سے یہاں آنا اور وہاں سے یہاں تک شہرت ہونا اس زمانے میں، جی، جی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 3 صدی ہجری تک کہ ان خواص میں سے ہیں اور ان ممتاز بزرگوں میں سے ہیں جن کے نام کے ساتھ ہی لفظ واعظ لگتا۔ منصور بن عمار الواعظ، سبحان اللہ، ان کے نام کے ساتھ لگتا تھا۔ اچھا،
اور حلقہ واز ان کا اتنا معروف تھا کہ خلیفہ وقت ابو جعفر منصور بھی ان کے سامعین میں تھا، اور اس وقت کا ایک عام سادہ سا درویش فقیر وہ بھی ان کے سامعین میں تھا۔ اتنا بڑی رینج تھی، اتنا بڑا حلقہ تھا، اتنی مقبولیت تھی اور اتنی شہرت تھی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دستور کے مطابق شیخ باوقار صاحب منبر اور ایک ایسی مرجع خلائق ہستی جو عوام و خواص میں یکساں طور پہ مقبول اور معروف ہے، اور ایک ایسا واعظ ہے جس کا حلقہ واعظ ایک خانقاہ کا کام کرتا ہے، اور وہاں پر خواص و عوام بیٹھ کر مستفید اور مستفیض ہو رہے ہیں، عامت الناس وہاں سے اپنی اصلاح کر رہے ہیں، گناہگار تائب ہو رہے ہیں۔ گریہ وزاری کا ایک عالم ہوتا جب آواز فرماتے تھے، وہ ادھر ایک خواتین کا حلقہ ہوتا تھا، وہ بھی گریہ وزاری ہو رہی ہوتی تھی، ادھر بڑے بڑے عمراء بیٹھے ہوتے تھے، ان پر بھی ندامت کا اور ایک للہیت کا اور خشیت کا علم طاری ہوتا تھا۔ عامت الناس کے اندر بھی ایسی شہرت، ایسی مقبولیت و محبوبیت تھی کہ یہ لفظ جو ہے وجہ داور ہے جس کو پتہ ہو کہ منصور بن عمار کون ہے، شیخ باوقار۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ، باوجود ان کا زمانہ پایا نہیں، لیکن یہ القاب پڑھ کے ایسے لگتا ہے جسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھا ہو کہ کیسا وہ شخص ہے جو صوفیاء میں اور خود اہل وقار و روحانیت کے اندر باوقار ہے سمجھا جاتا ہے، اور خواص بھی آ کے اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں اس کے اقوال کی، اس کے احوال کے ساتھ، کہ یہ شخص نرا صاحب کال نہیں ہے، صاحب حال ہے۔ وہ جو اب پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی، حضرت شیخ حمدون رحمۃ اللہ تعالی کا جو دیا ہوا معیار ہے، اس کے اوپر یہ لوگ پورا اترنے والے تھے، اور اپنے اس واعظ کو لوگوں کے لیے ذریعہ اصلاح اور ذریعہ رشد و ہدایت بنانے والے۔ دوسری بات، مشرف خواطر و اسرار۔ مشرف وہ شخص ہے جو دور بین ہوتا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو وقار ہے، تھوڑی سی اس پہ میں چاہوں گا کہ ایک صاحب علم کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بلا شبہ صاحب منصب اسی کی اہمیت، صاحب منصب کے لیے بنیادی اہمیت ہی اس کی ہے، دنیاوی اعتبار سے۔ جی بالکل، ہر صاحب منصب، آقا کریم علیہ السلام نے اس کی ٹریننگ دی ہے صحابہ کرام کو کہ قوموا الی سیدکم، یہ کیا ہے؟ یہ وقار تھا نا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہ بھئی وہ آ رہا ہے، سردار آ رہا ہے، صاحب مرتبہ آ رہا ہے، صاحب منصب آ رہا ہے، وہ کسی بھی منصب پہ ہے، دینی ہے، دنیاوی ہے، وقار لازمی خاصہ ہے اس کا اگر اس کی شخصیت میں۔ اچھا، پھر اس کے کتنے پہلو ہیں؟ شیخ باوقار کے کتنے پہلو ہیں؟ ایک ہے ظاہری شخصیت، ظاہری وضاقتہ۔ اب یہ جو اہل منبر لوگ تھے نا، اب پہلے تو ہم نے بات کی تھی ایک صاحب ملامت صوفی کی، وہ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جس نے یہ خلق خدا کی رشد و اصلاح کا کام پبلکلی کرنا ہے، اس کو اپنے لباس تک کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقار میں شامل ہے۔ یعنی سادگی میں، سادگی میں حسن لانا، سادگی میں جمال لانا، اور سادگی میں وقار لانا، سادگی میں وقار لانا۔ جو علامہ اقبال نے اس پہ کہا نا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ وقار پیدا کر کے دکھایا ہے دین کی خدمت کے لیے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ مجھے یاد آ جاتے ہیں ایسے کسی بھی موقع پہ، وہ بھی اپنی خالہ کو جا کے انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ اگر میرا بھائی، میرا خالہ کا بیٹا میاں شفیع جو ہے اگر جج بنا ہے اور انگریزوں کی عدالت میں بیٹھتا ہے جج بن کے، تو فرمایا اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پگ بن کے بیٹھ دا تے دین دی عزت ہونی، اسلام کا وقار ہو۔ تو ان چیزوں کا بڑی باریکی سے ہمارے ان بزرگوں نے خیال رکھا ہے۔ اسلام کے وقار و عزت اصل میں یہ وقار جو ہے حقیقت میں کیا ہے؟ شیخ باوقار کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اس پیروکار کا وقار حقیقت میں اس دین کا وقار ہے جس کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، جس کا یہ نمائندہ بن کے بیٹھا، مشرف خواطر و اسرار۔ اور مشرف خواطر و اسرار اب بیٹھے ہوئے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، لیکن ان کی نظر ہے اپنے مجمع پر، اور اس میں انہیں پتہ ہے کون صاحب حال ہے، کون صاحب کال ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کس کی رجحان کیسا ہے۔ اور بعض دفعہ موقع کی مناسبت سے ایسا خطاب کرتے تھے کہ لوگ جو سوچ کے آتے تھے نا، ان کے اس حال پہ گفتگو شروع کر دیتے تھے، اور کئی لوگ آزمائش کے لیے بھی آیا کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ منصور بن عمار جو ہے ہمیں نرا مولوی ہے یا کوئی صاحب حال بھی ہے۔
واعظ ہی ہے یا کوئی صاحب کچھ ہے، ولی بھی ہے، صاحب نظر بھی ہے. تو پھر اسی شخص کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ہاں میاں چلو ہم ایک اور بات سناتے ہیں. اسی کا حال ایک دم وہ موضوع چینج کرتے اور اس کے حال کو بیان کر کے اور پھر وہ آہو زاری کرتے لوگ، اور وہ بھی شخص بھی روتا اور تائب ہوتا اور بعد میں آ کے قدموں میں گرتا اور کہتا حضور میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا لیکن آپ نے تو واقعی وہ حال بیان کر. اچھا احوال بھی وہ اس طریقے سے بیان کرتے تھے جو باعث اصلاح ہوں، اس میں کوئی پبلسٹی نہیں، کوئی اپنی کرامت کا کوئی اظہار نہ، کچھ بھی نہیں. مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس شخص کی اصلاح ہو جائے، وہ اگر راہ راست سے ہٹا ہوا ہے تو سیدھی راہ پہ آ جائے. اور اہل حال صوفیہ کرام نے بھی اس کو آزمایا اور انہوں نے آپ کو اس پہ پورا پایا کہ جب آپ حال پہ گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کے خواطر یعنی ان کے دلوں میں گزرنے والی جو کیفیات تھیں ان تک کو جانچ لیتے تھے اور ڈسکس کرتے تھے. اور اسرار و رموز جو صوفیہ کا خاصہ ہیں کلام میں بعض دفعہ سامعین کی رعایت کے مطابق کہ آج اگر سامعین کے اندر ایسی بزرگ ہستیاں وقت کے صوفی درویش بیٹھے ہیں تو پھر موضوع اس کے حساب سے ہوتا اور وہ سمجھ لیتے کہ یہ عام واعظ نہیں ہے، یہ صاحب حال صوفی اور درویش، صاحب نظر بھی ہے اور صاحب حال بھی ہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت منصور بن عمار الواعظ رحمۃ اللہ علیہ کا جو خطاب ہے اور اس خطاب کی جو خصوصیات اور خصوصی وصف بیان کیے ہیں ان میں ایک ایک چیز بڑی توجہ طلب ہے. اور واعظین کے لیے، خطباء کے لیے اور علماء کے لیے اور جتنے بھی لیکچررز ہیں جو مختلف مواقع پر لوگوں کو اپنے کلام کے ساتھ اپنی گفتگو کے ساتھ مستفیض کرتے ہیں، اس کے لیے بڑا تربیت کا سامان موجود ہے. اس پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن ایک چیز بریک پر جانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بیان لطیف کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ تقریر کے دوران اثناء تقریر فنون و علوم، روایات و درایات، احکامات و معاملات کے دریا موجزن ہو جاتے تھے. ان تین چیزوں کی روشنی میں ایک واعظ کو کن کن چیزوں کا اپنے واعظ میں خیال کرنا ضروری ہے اور ایک کمپلیٹ واعظ ان اکابر کی روشنی میں کیسا ہوگا بات کریں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ تعالیٰ علیہ کا کشف المعجوب کی روشنی میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت منصور بن عمار واعظ کا جو کلام اور تقریر ہے، خطاب ہے، اس کے بارے میں جو فرمایا کہ علوم و فنون اور روایات و درایات اور احکامات و معاملات کے دریا موجزن ہوتے. سبحان اللہ. اب ان کی مہارت، تبحر اور دسترس پر یہ اشارہ کیا نا، جی کوزے میں دریا بند کر دیا. جی فنون و علوم، روایات و درایات اور احکام و معاملات، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص صاحب علم و فن بھی ہے، وہ شخص محدث بھی ہے اور وہ فقیہ بھی ہے. سادہ سی بات، ایک وقت میں اس کو جی یہ تینوں کمالات اس کو اور حاصل ہیں. حالات حاضرہ اور کیفیات پہ پوری نظر بھی رکھنے اور مفتی صاحب یہ تیسری صدی ہجری کا جو دور ہے، یہ میں بتا دوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ اس میں علم حدیث پر مہارت کے بغیر کسی کو عالم نہیں سمجھا جاتا تھا. اس لیے یہ بھی مسند ہیں، یہ بھی صاحب سند محدث ہیں اور اپنی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں اور آگے ان سے روایت کرنے والوں میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے کلام میں سے ایک اقتباس جی سبحان اللہ، بڑا جامع ذکر فرمایا ہے اور اس پر تبصرہ بھی جی حضور فیض عالم نے بے شک فرمایا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ سبحان من جعل قلوب العارفین اوعیت الذکر وقلوب الزاہدین اوعیت التوکل وقلوب المتوکلین اوعیت الرضا وقلوب الفقراء اوعیت القناعہ وقلوب اہل الدنیا اوعیت الطمع. چار لوگوں کا ذکر ہے، چار طبقات کا ذکر ہے اور ان چار طبقات کے قلوب کا ذکر ہے اور ان قلوب کی کیفیات کا اور نتائج کا ذکر. ہاں، ان کی کیفیات اور ان کے نتائج کا ذکر ہے کہ اس پاک ذات کے لیے ساری کی ساری پاکی ہے کہ جس نے عرفاء کے قلوب کو ذکر کا مرکز بنایا. اب ذرا آسان کر لیں مفتی صاحب جناب. یعنی نمبر 1 عارفین جی جو عارف ہیں، نمبر 2 زاہدین، جی نمبر 3 متوکلین، جی اور نمبر 4 اہل دنیا، فقراء، جی اور نمبر 5 پہ انہوں نے اہل دنیا کی بات کر دی. یعنی جو اللہ والوں کی قسمیں ہیں وہ 4 انہوں نے بیان کر دی ہیں. جی اور فرماتے ہیں کہ جو عارفین ہیں ان کے دل یاد الہی سے معمور ہوتے ہیں، ذکر سے. جو زاہدین ہیں، اچھا اس میں سمجھنے کی کمال بات جو اس میں عارفانہ رنگ ہے وہ یہ ہے، سبحان من جعل قلوب العارفین،
یہ عارفین کے قلوب وہ پاک ذات ہی ایسے بناتی ہے. اصل پاکی اس ذات کے جی لیے. بے شک یہ اس کے فضل سے بنتا ہے سارا کچھ. وہ جو حضرت رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ داد حق را قابلیت شرط نیست جی ہاں. بلکہ شرط قابلیت داد اوست. تو یہ عارفین جو ہیں ذکر یہ کرتے ہیں برتن رب نے بنایا. سبحان اللہ. جی یہ اس برتن کو ذکر سے کے نور سے بھر دیتے ہیں. جو زاہدین ہیں ان کے باطن کا برتن بھی رب نے بنایا ہے. یہ اس کو توکل کے جنس سے اور توکل کی سوغات سے بھر دیتے ہیں. اور جو متوکلین ہیں اللہ کی اوپر بھروسہ کرنے والے کامل، ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے برتن بنایا اپنی رضا کا. اور جو فقراء ہیں ان کے دلوں کا برتن رب نے بنایا، انہوں نے اس کے اندر قناعت کا سودا ڈال دیا. اللہ اکبر. اور جو اہل دنیا کے دل ہیں وہ سارے کے سارے طمع سے بھرے ہوتے ہیں. گویا یہ ایک کامن چیز ہے جو تمام اہل دنیا کے دلوں میں پائی جاتی ہے. طمع کامن چیز ہے، لیکن جو اہل حال اولیاء اور عرفاء ہیں ان کی کیفیات جدا ہیں. ان کے برتن اپنے دلوں کے مختلف اجناس سے بھرے ہوئے ہیں، حضور فیض عالم انواع سے بھرے ہوئے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر تھوڑی تشریح اور تبصرہ اس میں اسی کو سبحان اللہ کھولا آپ نے. جی ہاں اس کو یعنی آپ نے کھولا ہے اور اسی انداز کے ساتھ کھولا ہے کہ باقی اعضاء جو ہیں ہر انسان کے اندر کامن ہے، ان کا فنکشن جو ہے وہ بھی کامن ہے. کامن ہے، ہاتھ کا، کان کا، آنکھ کا دیکھنا، ہاتھ کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، یہ سب بتا دیا. یعنی وہ متوکل ہے یا عارف ہے یا زاہد ہے یا فقیر ہے یا اہل دنیا میں سے ہے، یہ سب چیزیں اس میں کامن ہیں. لیکن دل جو ہے اس کا ہاتھ پکڑے گا، اس کی آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا، یہ سارے آلات و اعضاء ہیں. جی لیکن دل اللہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کے اندر دل تو ایک ہی ہے سبحان اللہ، مگر اس کے اندر ارادے اور خواہشات کیفیات جدا ہیں. جدا ہیں. اور جو ایک جملہ خاص وہ یہ کہ جو ایک دل ظرف عرفان ہے بنایا تو دوسرا منبع دلالت. ایک میں قناعت ہے اور دوسرے کے اندر ریاکاری اور سمع ہے. معلوم ہوا کہ مخلوقات میں سے وہ مخلوق جس سے خلاق عالم کی صنعت کمال تعجب خیز ظاہر ہوتی ہے وہ دل کے سوا کچھ نہیں. سبحان اللہ. یہ ہے جی مرکزی نقطہ. اور دیکھیے حدیث پاک سے اس کو آپ جوڑ کے دیکھیے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب. الا وہی القلب، وہ ہے قلب. اب صوفیہ کہتے ہیں وہ جو قلب ہے اصل میں وہ لطیفہ قلب ہے، وہ جوہر نورانی جو اس قلب کے اندر، جسے اب ہماری سائنس برین آف ہارٹ کہتی ہے، وہ جوہر نورانی جو ہے اس کی دریافت، اس کی ڈسکوری، اس کی کیفیات اور اس پر فوکس، پہلے سب سے اس کی حیات ہے، حیات قلبی، اس کے بعد اس کا ذکر قلبی، اور اس کے بعد اس کا عرفان، اس کا تزکیہ اور تصفیہ سے وہ گزر کے اس قابل ہوتا ہے کہ ان مراحل سے گزرے. وہ پہلے ذکر میں آئے، پھر وہ توکل میں آئے، پھر وہ رضا میں آئے، پھر وہ قناعت کے اندر آئے. یہ آگے اور بھی اس کے مراتب اور درجات ہیں. اب یہاں ہمیں دعوت دی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ دلوں کی کیفیات کے حوالے سے، اور حضرت رومی کے الفاظ اگر میں استعمال کروں، ان سے مدد لوں کہ تو دل خدرا چو دل پنداشتی جستجو اہل دل بگزاشتی، کہ تو اپنے اس گوشت کے لوتھڑے کو وہ دل سمجھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور تو نے اہل دل کی جستجو چھوڑ دی. تو ہمیں گوئی مرا دل نیز ہست، دل فراز عرش باشد نیب پست. فرمایا تو کہتا ہے کہ دل تو میرے پاس بھی ہے جی، تم کس دل کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، ہم اس دل کی بات کر رہے ہیں جو عرش معلیٰ سے ادھر ہوتا ہے. یعنی قلب انسانی کی جو رسائی ہے مفتی صاحب حضرات صوفیہ کرام کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن قلب مومن کے ساتھ اس کا تعلق و ربط ایسا ہے جس کی طرف لطیف اشارہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ گویا اس کارخانہ قدرت میں اگر کوئی فی احسن تقویم اور کوئی عجیب و غریب اور شاندار ترین تخلیق اللہ کی ہے تو وہ انسان ہے. اور انسان کے وجود میں اگر کوئی ایسی صنعت جو کمال تعجب خیز ہو وہ قلب انسانی ہے. اب قلب کو قلب کہتے ہی اسی لیے وہ پھرتا رہتا ہے. یا مقلب القلوب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اس انداز سے قسم کھایا کرتے تھے کہ یہ دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اس کا خاصہ ہے، اور دل کا مختلف احوال میں رہنا اور پھرتے رہنا یہ دل کا خاصہ ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنا، جو سب سے ٹرانسپیرنٹ قسم کا عضو ہے انسانی وجود کے اندر اور سب سے لطیف عضو ہے اور جز ہے انسانی وجود کا، اس کو ڈیل کرتے ہیں حضرات صوفیہ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ سِكَالَةٌ وَسِكَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللہ، ہر چیز کو پاک کرنے والی ایک چیز ہے اور دلوں کو پاک کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اور دوسرا پہلو بھی بتا دیا کہ رحمان کی تجلیوں کا مرکز بھی یہ ہے اور شیطان کے جو حملے کا پوائنٹ ہے وہ بھی یہی ہے۔ اس نے جب آپ پہ اٹیک کرنا ہے تو ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، دل بدستہ بر کے حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر۔ تو گویا تصوف سارے کا سارا اس پہ فوکسڈ ہے، اور تمام صوفیہ کرام فائنلی تمام ریاضت و مجاہدے سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل کو اس قابل کرنا ہے۔ برتن سے جو تشبیہ دی ہے نا، یہ بڑے اہم ہے۔ برتن گویا دل آپ کا برتن ہے، اور مفتی صاحب میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب آپ بارگاہ الہی میں جاتے ہیں نا، تو ہمیں بتا دیا گیا ہے مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے قلوب ان برتنوں کو دیکھتا ہے، اس میں کیا لے کے آئے، برتن کتنا پاک ہے اور جو چیز آپ برتن میں ڈال کے لائے ہیں وہ کتنی پاک ہے۔ اصول دے دیا نا قبولیت کا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور سوائے پاک کے کچھ قبول نہیں کرتا۔ تو آپ کا برتن بھی پاک ہونا چاہیے اور جو آپ لے کے بارگاہ الہی میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی پاک ہونا چاہیے، تو پھر قبولیت یقینی ہو جائے۔ معزز ناظرین، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت منصور بن عمار الواعظ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسرا قول اس کے ساتھ ہی ذکر فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ الناس رجلان عارف بنفسه فشغله في المجاہدات والریاضہ وعارف بربه وشغله بخدمته وعبادته ومرضاته۔ اور اس کا جو ترجمہ اور اس کی ڈیفینیشن میں اور بڑی خوبصورت جو تقسیم حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روشنی میں فرمائی، وہ یہ کہ لوگوں کی دو جماعتیں ہیں، یا بخود عارف ہیں یا بحق عارف ہیں۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ سبحان اللہ۔ بخود عارف پہلا درجہ ہے نا، من عرف نفسہ جی فقد عرف ربہ، یہ دوسرا درجہ ہے۔ ہم اس کو ایک ہی کال سمجھ کے پڑھ جاتے ہیں۔ جی اب یہاں اس کو سمجھا دیے کہ اس کے دو سٹیپ ہوں گے۔ پہلے آپ نے اپنی معرفت حاصل کرنی ہے، اور کمال معرفت جو صوفیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا عروج بھی تام ہو اور آپ کا نزول بھی تام ہو۔ عروج تامہ اور نزول تامہ آپ کو حاصل ہو، کامل عروج اور کامل نزول، سیر سلوک کے یہ دو ہی بڑے مرحلے ہیں، یعنی دو ہی روٹس ہیں۔ آپ نے جانا بھی ہے اور پھر آنا بھی ہے، اور معراج شریف کو بطور رول ماڈل آپ سامنے رکھ سکتے ہیں اس کے سمجھنے کے لیے۔ تو کمال کب حاصل ہوگا؟ جب آپ عارف بذات ہونے کے ساتھ ساتھ عارف بحق بھی ہو جائیں تو کمال ہے، منزل ورنہ وہ ہے۔ منزل وہ ہے۔ جی پہلا درجہ اگر آپ اسی پہ رک گئے تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے کہ آپ عارف بخود ہیں، تو وہ آپ نے بتا دیا کہ جو عارف بخود ہیں ان کا مشغلہ ہوتا ہے مجاہدہ اور ریاضت، جو یہاں رک گیا ہے، اب وہ آگے نہیں گیا، جی ہاں، اس نے ترقی نہیں کی اور پروموشن نہیں ہوئی اس کی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر وقت اسی دائرے میں گھومتا رہے گا، ریاضت اور مجاہدے میں۔ اور یہ ایک بہت بڑا معیار و سٹینڈرڈ ہے احوال صوفیہ کو پرکھنے کا، ان کے مقامات کو پرکھنے کا۔ کشف المحجوب شریف کے حوالے سے جو لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کون بزرگ کس مقام و مرتبے پہ ہے، تو یہ اس کے لیے آپ کو معیار مل رہا ہے جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جو آخر وقت تک دنیا سے جاتے وقت تک مجاہدہ اور ریاضت ہی میں رہے ہیں تو وہ عارف بخود ہیں۔ اور وہ لوگ جو مشغلہ خدمت و عبادت و طلب رضا میں مشغول ہو گئے، اس سے گزر گئے، مجاہدہ اور ریاضت سے گزر گئے، اپنے آپ سے فارغ ہو کے اب خلق خدا کی خدمت میں لگ گئے ہیں، اور ان کا فیض متعدی ہو گیا ہے، ان سے اجرائے فیض ہو گیا ہے، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، چاہے علمی ہو، چاہے روحانی ہو، وہ اس سے ترقی کر کے اس دوسرے دائرے کے اندر آ گئے ہیں جو ہے عارف بحق ہونے کا۔ عارف بخود اور عارف بحق دو ٹرمز بڑی خاص استعمال کی گئی ہیں حضرت منصور بن عمار الواعظ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں، اور بڑی لطیف بات سمجھنے والی
اور تھوڑی سی اس کی تشریح ہوئی ہے، لیکن بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ وقفے سے واپس آ کر اس پر تھوڑی سی بات مزید کریں گے اور تھوڑی سی تشریح اور توضیح کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ عزیز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت منصور بن عمار الواعظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور آپ کے اقوال اور ارشادات کی تشریح حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان پاک اور ارشادات اور قلم پاک سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے لوگوں کی دو اقسام، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کو بنیاد بناتے ہوئے اور حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ارشاد کی روشنی میں آگے بڑھی، وہ یہ کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو عارف بخود ہیں، جی، اور ایک وہ ہیں کہ جو عارف بحق ہیں۔ جو پہلی منزل والے ہیں وہ مرتبہ مجاہدہ پر ہیں، اور دوسرے جو عارف بحق ہیں وہ مرتبہ مشاہدہ پر ہیں۔ جی، دونوں اقسام میں بڑا لطیف سا فرق ہے، اور تھوڑی سی وضاحت اس کی ہو گئی، لیکن میں چاہوں گا کہ اس مقام کی تھوڑی سی تشریح ضروری ہے تاکہ دونوں کو ذرا سمجھا جا سکے اور دیکھا جا سکے۔ دیکھیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید اس کی وضاحت کر دی کہ عارفان بخود کی عبادت ریاضت ہوئی۔ اب نتائج دیکھیے کیا ہوتے ہیں۔ جی جی، عارف بحق کے اعمال کے نتائج کیا ہیں، اور عارف بحق کے جو اعمال ہیں بخود اور بحق۔ جی عارفان بخود کی عبادت ریاضت ہوئی، جی، یعنی جو اپنی ذات کی معرفت تک پہنچا ہے ابھی، تو اس کی عبادت ریاضت کی صورت میں ادا ہو رہی ہے، یعنی ابھی وہ انڈر پروسیس ہے، وہ ریاضت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے وہ، اور مجاہدہ کر کیوں رہا ہے۔ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ابھی وہ سفر میں ہے، وہ منزل پہ پہنچا نہیں ہے۔ جی اور عارفان بحق کی عبادت ریاست ہوئی، جی یعنی وہ اپنی منزل کو پا چکے، جو ان کا مقصد تھا جی ہاں، وہ اس کو پا چکے۔ دیکھیے مفتی صاحب، یہ اور بہت- پانے کے بعد فرمایا کہ وہ اس عطا شدہ نعمت کا اب شکر گزار ہے۔ ہاں، وہ اگلی بات ہے۔ ابھی جی اس میں سمجھنا یہ ہے کہ دونوں ایک ہی عمل کر رہے ہیں، دونوں عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے نتائج مختلف ہو رہے ہیں۔ ایک کی عبادت ہیں، یہ ریاضت سمجھنا ہے، ہاں، اس کی کر وہ بھی عبادت رہا ہے، ہاں۔ کر وہ بھی عبادت رہا، لیکن اس کی عبادت کے نتائج کاؤنٹ ہو رہے ہیں ریاضت کے زمرے میں، اور اس کی عبادت کے نتائج کیا پیدا کر رہے ہیں، کیا ثمرات لا رہے ہیں؟ ریاست۔ ریاست کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر قابض ہو چکا، کنٹرول کر چکا۔ اب اس کا معاملہ کیا ہو گیا؟ پہلا اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ وہ کچھ حاصل کرے، مزید آگے جائے، اور دوسرا اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ جو حاصل ہو گیا ہے اس کا شکر کرتا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اچھا، اب وہاں بھی اضافہ ہونا ہے، ترقی ہونی ہے، لیکن دائرے جدا ہو گئے، ڈپارٹمنٹ جدا ہو گئے، پروسیس سیم ہے، نتائج بالکل مختلف ہیں۔ یہاں ہم نے سمجھنا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ارشاد الطالبین میں، آپ فرماتے ہیں کہ عارف کی ایک رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت کے برابر کاؤنٹ ہوتی ہے بارگاہ الہی۔ یہ ڈفرنس ہے عارف بحق میں اور عارف بخود میں۔ عارف بخود بھی ایک رکعت پڑھ رہا ہے اور عارف بحق بھی ایک رکعت پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کاؤنٹ کیسے ہو رہی ہے؟ 1 اور 1,00,000۔ جیسے مکہ میں چلا جائے بندہ، جی ہاں، مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہا ہے تو 1,00,000 کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں شرف ذاتی نہیں ہے، وہاں شرف مکانی کی وجہ سے جی وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں صرف محض اجر یا ثواب کاؤنٹنگ وائز نہیں ہے، بلکہ کوالٹی وائز بھی ہے۔ تو یہ دیکھیے فرق کیا ہے، شرف مکانی ہے وہاں، لیکن یہاں کوالٹی کا فرق بھی ساتھ ہے۔ وہاں صرف کاؤنٹنگ وائز اجر مل رہا ہے، روحانی ترقی نہیں ہو رہی، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں جو عارف بحق کی عبادت ہے وہ کاؤنٹ بھی وہ 1000 ٹائم زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کے جو کوالٹی وائز نتائج ہیں، جو اس کی ورائٹی ہے، جو اس کے اندر تنوع ہے، اور جو خوبصورتی اور حسن ہے، اور جو لطافت اور انوار و تجلیات ہیں، وہ بھی اسی ریشو سے اس عارف بحق کو عطا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہاں ساری ایفرٹ میں اپنی ذات اور نفس شامل ہے، اور یہاں اپنا آپ ہے ہی نہیں۔ عارف بحق جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی اور ما سوی اللہ کی مکمل نفی کرنے کے بعد عارف بحق بنتا ہے۔ اس لیے اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ اس کا سانس لینا بھی پھر عبادت ہو جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا دیکھنا، گویا وہ اس کا وجود ہی عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن ایسی عبادت جس کے اندر
معبود کا تصور عابد تصرف عابد سے 100% زیادہ ہوتا ہے، عابد اس میں ہوتا ہی نہیں، یعنی ذاکر معبود ہی معبود ہی معبود، مذکور ہی مذکور، مذکور ہی مذکور ہے، معبود ہی اور معبود، یہی معراج ہے بندگی کی، اور یہی الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے جہاں پہنچنا ہے، عارف بحق ہو جائے بندہ۔ جی حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت منصور بن عمار الواعظ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تیسرا اور آخری قول آپ کے ذکر میں بیان فرمایا ہے کہ وقت مختصر ہے، میں اس کی عربی عبارت آج نہیں پڑھتا، مفہوم پڑھ دیں۔ مفہوم اس کا آپ کے سامنے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں اور یہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ جی بالکل، ایک جو خدا کے ساتھ نیاز مند ہے، یہ بڑا اعلیٰ درجہ والا ہے اور شریعت نے بھی ان کو بڑا درجہ دیا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو اپنی نیاز مندی اور حاجت کو دیکھتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں مخلوق کے رزق، اجل، حیات، شقاوت اور سعادت ہر چیز مقدر کر دی ہے، اس کے بعد کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اپنی حوائج میں حاجات کا محتاج ہوا پہلے والا، جی۔ اور یہ گروہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز سے مستغنی ہو اب جائے، یہ تقریباً اسی قول اسی کی سے ملتا شرح، جلتا شرح ہے۔ اسی کی شرح ہے، جی اس کی مزید ڈیٹیل کھل گیا ہے، مزید یہاں کھل آ گیا کر آپ کو اس کی تفصیل سمجھ آ جاتی ہے جناب۔ کہ جب آپ اس مرتبے پہ آ جائیں تعلق باللہ کی، کہ آپ اپنے کسب پر، اپنی ذات پر یا اپنی ایفرٹ پر بھروسہ کرنے کی بجائے کامل طور پر سبب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب کے حوالے ہو جائیں آپ خود۔ اچھا، اس میں ایک اس کے ساتھ ملاتے ہوئے آپ اپنی بات کو مزید آگے بڑھائیں اور مکمل کریں، دو چیزیں کہ پہلا گروہ جو ہے وہ عین افتقار میں محجوب ہے مقادیر اللہ کا، جی اللہ رب العزت کی تقدیر کا۔ بالکل۔ دوسرا اپنی حاجتوں سے مستغنی ہے۔ پہلا اللہ گروہ کے ساتھ گنا و مشاہدہ میں ہوا، پہلا گروہ نعمت کے ساتھ ہے اور دوسرا گروہ منعم نعمت کے ساتھ ہے۔ پہلا گروہ مشاہدہ نعمت میں ہے، اگرچہ غنی ہے مگر فقیر ہے، یہ جو لفظ فقیر ہے مگر غنی ہے۔ دوسرا گروہ جو ہے جو مشاہدہ منعم میں ہے وہ بظاہر فقیر ہے مگر حقیقت غنی ہے۔ اچھا، منصور جو خلیفہ ابو جعفر منصور تھا عباسی، اس کے دربار میں آپ گئے، حضرت منصور بن عمار جی بن کثیر ابو السریہ سلمی الواعظ، آپ گئے تو منصور نے کہا جی کوئی آپ بڑے لمبے لمبے واز کرتے ہیں، کوئی شارٹ سا واز نہیں ہو سکتا، مختصر سا کوئی آپ مجھے واز فرمائیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہو سکتا ہے۔ ان کا جی ارشاد فرمائیں، یہیں کھڑے کھڑے واز کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ منصور، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو منعم ہے اس کا شکر منعم علیہ پر اتنا تو واجب ہونا چاہیے کہ وہ اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی معصیت کے لیے استعمال نہ کرے۔ اللہ، تو منصور پر ایک عجیب تاری ہوگی، آپ نے واز کر بھی دیا، اور یہ لیول ہے جی نعمت کو اور نعمت والے کو سمجھنا، اس کو آپ سمجھ جائیے تو پھر آپ اس دونوں گروہوں کو آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہے جو نعمت تک مشغول ہے، نعمت تک محدود ہے، اس کی ساری اپروچ ٹوٹل شارٹ کرتے ہیں بالکل، اور ایک وہ ہے کہ اس کی ٹوٹل اپروچ منعم پر ہے، جو نعمت عطا کرنے والا ہے، وہ نہ اس کی نظر نعمت پر ہے نہ اس کی نظر منعم علیہ پر ہے، نعمت کیا ہے اور کس پر ہے نہیں، اس کا پورے کا پورا دھیان اور فلی سرنڈر ہے وہ، اور سبمیشن ہے اس کے اندر اپنے نعمت دینے والے کے لیے، اور وہ خود ہی سراپا شکر بن چکا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس منعم کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور ایک وہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس اپنی عاجزی سے، اپنی نیاز مندی سے، اس کیفیت سے اور ان چیزوں کو سمجھنے سے شاید کچھ میں شکر ادا کر سکوں، لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عین افتقار میں بھی محجوب ہے، اور وہ حجاب یہی ہے، اور یہی کشف المحجوب کا کمال ہے کہ ایسے باریک اور لطیف حجابات اٹھاتی ہے جو عام ظاہری آنکھ کو نظر ہی نہیں آتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری پردوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ باطنی پردے اور باطنی حجابات ہیں جو اہل حال اور اہل اسرار حضور فیض عالم رحمۃ اللہ جیسی ہستیاں دیکھ سکتی ہیں، اور وہی ہٹا سکتی ہیں اور اٹھا سکتی ہیں ڈسکس کر کے پورا اس کے بلا شبہ۔ مالہ یہ اس لیے اس کو آپ نے حجاب فرمایا کہ بظاہر کچھ ایسے اہل حال بھی ہوتے ہیں۔ ابھی کل مجھے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ حرم شریف میں مجھے ایک بزرگ ترکی کے شیخ ملے، 6 لاکھ ان کے مرید تھے، لیکن مجھے علیحدگی میں کہتے ہیں کہ میں اس حرم میں بیٹھا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ، تو میں تنہائی میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ابھی تک وہ حال مجھے حاصل نہیں ہے جس کی میں تلاش میں ہوں، اللہ، حالانکہ میرا 6 لاکھ مرید ہے۔
تو آپ مہربانی کر کے کوئی توجہ مجھ پر فرمائیں۔ اللہ ایسے اہل حال لوگ اور اللہ والے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ بظاہر بڑی شہرت بھی ہوتی ہے، مسند بھی ہوتی ہے اور ایک مرتبہ بھی ہوتا ہے، لیکن حال کا وہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا اور انہیں خود بھی معلوم ہوتا ہے یہ کہ مجھے حاصل نہیں ہے، اور خوش نصیب وہ ہیں جو مزید طلب میں رہتے ہیں، اس کو حجاب بنا کے بیٹھ نہیں رہتے، اور یہی اشارہ حضور داتا صاحب بار اس ٹاپک کو اور حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس ارشاد کو بالکل کنکلوڈ کرتے ہوئے جو دو لفظ بار بار استعمال ہوئے ہیں، تھوڑی سی وضاحت بالکل اختتامی لمحات میں، مجاہدہ اور مشاہدہ، جی ان کی طرف بار بار اشارہ ہوا ہے، بلا شبہ مجاہدہ اور مشاہدہ، تو باقی ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہی جی ہاں۔ یعنی بیان کی جاتی ہیں، تو یقیناً مشاہدہ کا درجہ تو بلند ہے۔ بہت زیادہ حضور بلند، داتا صاحب رحمۃ اللہ لیکن فرماتے ہیں جناب کہ مشاہدہ سمندر ہے، مجاہدہ قطرہ ہے۔ لیکن اس مشاہدے تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ مجاہدہ ذریعہ مجاہدہ ہے، سورس ہے، سورس ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کا مقام مجاہدہ ہے اور صدیق اکبر کا مقام مشاہدہ ہے۔ اچھا اس کو فرق سمجھیے۔ کس سے یعنی آپ اخذ کیا گیا اس کو؟ وہ رات کو جو ذکر جی ذکر کر رہے تھے نا، تو جی۔ ذکر جاہری جو آپ کر رہے تھے تو فرمایا تھا کہ لوگ غافل اس سے بیدار ہو جائیں، میں اس لیے بلند ذکر کر رہا ہوں، باقی تو یہ بھی مجاہدے کا وہ پروسیس ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا کہ آپ کیوں خفی ذکر، تو فرمایا حضور میں جانتا ہوں میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ اس سے خفی بھی ہو تو وہ سن سکتا، یہ مشاہدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا تعلق مشاہدے سے ہے کہ وہ صفات و ذات باری تعالیٰ سے اتنے آگاہ ہیں، مشاہدے کی حد تک وہ جانتے ہیں کہ میں جو ذکر خفی بھی کر رہا ہوں تو میرا مولا اس کو سن بھی رہا ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ گویا یہ ذاکر اپنے رب کے مشاہدے میں ہے اور مذکور کو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مذکور کے مشاہدے میں ہوں، دو طرفہ مشاہدے کی کیفیت اس کو حاصل ہے۔ اور جو مجاہدے والا ہے اس کی نظر ابھی مخلوق پر ہے، لوگوں پر ہے، چپ کر لوگ غافل ہیں، ہوش میں آ جائیں، چپ کر مہر علی اتجا نہیں اتجا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، بڑی لطیف اور بڑی نفیس تشریح اور توضیح حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں حضرت منصور بن عمار الواعظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ارشادات اور ان کے اقوال کی روشنی میں آپ نے سماعت کی۔ بلا شبہ یہ ہستیاں، ان کے کلام اور ان سے صادر ہونے والے تمام فیوزات و برکات ہر طبقے کے لیے اس کے ظرف اور اس کے مرتبہ اور مقام کے مطابق مفید ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب تشریف آوری اور کلمات کا۔ معزز ناظرین، اپنوں کا دائیں بائیں بلکہ آج کچھ اضافہ کر لیں کہ غیروں کا بھی ساتھ اتنا ہی خیال رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل رہنما، بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری، بباطن جلوہ یزداں علی عثمان حجویری، بہار گلشن ایمان علی عثمان